دعا کر لیتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دل میں ٹیڑھ نہ پیدا کیجیے ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک آپ بہت عطا فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ کوئی ریویژن ہے ہمارا جو پچھلا ہم کورس کر رہے ہیں، لیول 2، اس کے بعد لیول 3 کا۔ لیول 2 میں ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 37 تک، بلکہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ۔ اور لیول 3 میں جو ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ جو ہے وہ آیت نمبر 38 سے لے کے 76 تک ہیں۔ ہم آیت نمبر 61 جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 61 ایک لمبی آیت تھی تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ ہم اس کا پڑھ چکے ہیں عید سے پہلے ہم، اور ابھی جو ہے ہم دوسرے حصے پہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ جو ہمارے سامنے مضامین آئے ہیں جو لیول 1 میں ہم نے کیے ہیں، اس میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا تھی۔ 2 چیزیں ہیں، اس کا 2 حصے ہیں۔ صرف سورہ بقرہ میں سب سے پہلے متقین کی صفات آئیں، پھر کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، اس کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھانے کی کوشش کی، آگ کی مثال تھی، بارش کی مثال تھی۔ پھر قرآن کی دعوت دی گئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو پورے انسانوں کو دعوت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور پھر جو ہے وہ قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا، قرآن پاک جو ہے وہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، نہیں ہوا، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ پھر دوسرے مقامات میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا کہ ایک صورت کہا گیا، ایک آیت کہا گیا، تو یہ جو ہے وہ آیت قرآن پاک کا چلیں گے۔ اس کے بعد جو قصے شروع ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے خواجہ صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں نے لاسٹ ٹائم یہ نوٹس کیا تھا کہ جو پہلی یہ جو ہے تعریف دعا، اس میں جو تیسرا ہے وہ ہدایت ہے، جو کہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب کے متقین کی جو ہے اس میں متقین کے لیے ہدایت، اور پھر متقین کی صفات، وہ چوتھا تھا۔ میں بھی ادھر ایک مسنگ ہو رہا ہے پھر، کیونکہ جو اگلا پیج آتا ہے وہ کافر، منافقین، پھر آگ اور بارش کی مثال آتا ہے، کیونکہ یہ 8 ہے نا۔ آپ عظمیٰ بول رہی ہیں؟ جی 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 بالکل۔ اس میں ایسے ہے کہ اس میں ہم سمرائز کر رہے ہیں نا، ہم پورے اس کو اچھا ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو جو پورے 20 لیسن ہیں ان کو ہم نے 8-10 پوائنٹس میں اس کو ریوائز کیا ہے کہ ہم جو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں جو ابتدا ہوتی ہے تو اس میں صفات آتی ہیں، اس میں مینلی تو ہدایت کی دعا ہے، پھر یہ قرآن پاک کے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس میں جو ہے پھر جو 8واں اس میں آیا ہے وہ آدم کی تخلیق ہے اور فرشتے، یعنی کہ یہ شروع ابتدا میں ہے تو قصوں سے شروع ہوا ہے۔ پہلے تو ابسٹریکٹ چیزیں آئی ہیں کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، مثالیں دی گئیں۔ پھر قرآن پاک کے بارے میں آیا، پھر انسان کے بارے میں آیا کہ انسان کون ہے۔ یعنی کہ دیکھیں انسان کے بارے میں نظریات ہے، کچھ کہتے ہیں انسان جو ہے ایک جو وہ جانور تھا، اس سے بڑھتے بڑھتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ ایک شعور رکھنے والی حیثیت تھی اور ایک نبی تھا، اس کا نام آدم تھا۔ اور پھر یہ جو مخلوقات موجود تھیں، فرشتے اور ابلیس، اس کے درمیان ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا۔ اس میں جو ریلیشن شپ ڈیولپ کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ پوری ڈیٹیل آئی۔ تو فرشتوں نے جو ہے وہ سوالات اٹھائے، اس کے بعد ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جو لیول 2 تھا ہمارا، اس میں ہم نے پیج نمبر 6-7 پڑھ چکے ہیں، پیج نمبر 8 ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی آخری اشارہ جو آخری سبق ہے اس پہ ہم ہیں۔ تو اس میں اگر ہم کریں تو اس میں جو ہمارے سامنے آئی جو چل رہا تھا مضامین، اس میں ہدایت اور نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو آدم علیہ السلام اور اس کے بارے میں ان کے فرشتوں اور ابلیس کے بارے میں کیا۔ اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے مضامین وہ بنی اسرائیل کے بارے میں شروع ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا جو قصہ ہے یہ شروع ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا کہ بیان کرو بنی اسرائیل کے بارے میں۔ تو یہ آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 123 تک یعنی یہ مضامین چلتا ہے، اور یہ رکوع نمبر 5 سے لے کے رکوع نمبر 14 تک، یعنی 10 رکوع ہیں جو کہ یہ کور کرتا ہے قصہ، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی جو یہودی تھے وہ ایگزسٹ کرتے تھے، کتابیں ایگزسٹ کرتی تھیں ان کی، اور وہ ان کا ایک اپنا تھا زاویہ نظر تھا۔ عیسائی ایگزسٹ کرتے تھے، لیکن یہودی ایک لیے ان کا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کے انتظار میں تھے۔ ابھی تک جتنے نبی آئے تھے وہ یہودیوں میں سے آئے تھے اور بنی اسرائیل میں سے آئے تھے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے جو کہ بنی اسماعیل سے آئے۔ تو ایک جو وہ کنفلکٹ یہیں سے شروع ہو گیا کہ وہ جس نبی کے انتظار میں خیال تھا کہ وہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے آئے گا۔ تو یہ پوری ڈیٹیل کہ اللہ تعالیٰ کی قوم کیسی تھی، موسیٰ علیہ السلام میں آئے، ان کی کیفیت کیا تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فرعون سے نجات دلائی، فرعون کے ساتھ کیا کرتا تھا،
پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ نعمتیں اپنی کی، اور ان پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام کیے. جو ان کے رویے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے. یہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، اس قوم کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور سب سے پہلے دی ہے، تو یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے اس میں ایک مواصلت ملتی ہے مسلمانوں کے بھی، جو اس وقت مسلمان ایگزسٹ کرتے ہیں، جو بعد میں آئیں گے کچھ قریب کے زمانے سے گزرے ہیں. تو جو فوکس کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم وہ تو اس طریقے سے تو نہیں موو کر رہے جیسے بنی اسرائیل موو کر رہے تھے. وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بڑے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پسندیدہ ہیں، اور ہمیں جو جہاں تو جنت میں جائیں گے، ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں. تو اس قسم کے نظریات جو ہمیں نہیں ملتے. تو اس میں ہر ایک پہ جو ہے وہ رویہ اور اس کے بعد ڈسکشن ہے جو ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے. تو اس میں جو ہمارا 8واں صفحہ ہے اس میں ہمارے سامنے جو مضامین آئے تو تھا کہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا یہ کھا کے تنگ آ چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں اس کی شکل میں، بٹیر کی شکل میں، اور من و سلوا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. تو پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم کچھ اور چاہتے ہو تو کہ اس قلت خلو حاضر کریت فکلا منہا حیث شئتما رغدن ودخل البابا، کہ بستی میں داخل ہو جائے، جو تم مانگتے وہ تمہیں ملیں گی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جب صحرا میں تھے اور یہ جو وہ موو کر رہے تھے، صاحبان کا ان پہ تھا، بادل ان پہ کور کرتا تھا، تو انہوں نے ایک جگہ پہ جو وہ پھر پانی، یہ اکثر جو ہے نا صحرا میں جو لوگ موو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے نا وہاں بستی بنا لیتے ہیں، جو پانی ختم ہو جاتا ہے پھر وہاں سے چل دیتے ہیں. تو یہ ان کو پانی نہیں ملا تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں پانی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، کہ جو وہ پتھر پہ جو لاٹھی مارو، عصا مارو. تو اس سے 12 چشمے، ان کے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے نکلے، انہوں نے پھر پانی کی جگہ وہ حاصل کر لی. اس کے بعد جو 61 آیت ہے جو ہمارے مدر مطالعہ ہے، تو اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا اس کھانے میں لن نصبر طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پہ جو ہے ہم نہیں صبر نہیں کریں گے. تو ہمیں جو ہے نا وہ چاہیے زمین سے کچھ سائیہ فومیہ بقلیہ وعدسیہ وسلیہ. تو یہ انہوں نے مطالبہ کیا. تو اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ آیت 61 کا پارٹ 1 ہے. اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، کچھ ترکاریاں، ککڑی، گندم، مسور، پیاز. اس نے کہا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے. تو پھر یہ کہا کہ تم اترو کسی شہر میں، بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. یعنی شہر کسی بھی سٹی جس کی 4 دیواری ہوتی ہے اس کو مصر کہتے ہیں. یہ آلریڈی مصر سے آئے تھے. وہ مصر جو تھا وہ ملک مصر تھا. تو وہ اس میں مفسرین نے اس کی ڈسکشن کی ہے زیر اور زبر کے حساب سے، کہ اگر اس پہ زبر ہے تو وہ کوئی شہر ہے، اگر اس پہ پیش ہے ایسے ہے تو وہ جو وہ خاص مصر ہے جو کہ یہاں سے یہ آئے تھے. یعنی یہاں پہ ایک جنرل شہر کہا گیا کہ تم کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہیں چیزیں مل جائیں گی. اس کے بعد جو اگلی آیت مبارکہ جس کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے، اس میں تھا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ. تو یہ اب ان کو سزا کی بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ذلت جو ہے مسلط کر دی مسکنہ. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. تو اس میں جو مضامین آج کے سبق میں آئے وہ ہے بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی. یہ سب اس لیے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا. ان سب کی ابتدا اللہ کے نافرمانی اور حد سے گزرنے کی وجہ سے ہوئی. تو یہاں پہ جو ہے وہ دونوں چیزیں کہ یہ سزا ان کو کیوں ملی، ان کا رویہ کیا تھا، کس وجہ سے. تو یہ ہمیں آیت کے اس حصے میں اس کا ہمیں جواب ملے گا. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ 80% الفاظ ہم انشاءاللہ جان چکے ہوں گے. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں جو تیسری لائن ہے اس میں 3 الفاظ نہیں ہیں، چوتھی لائن میں کوئی الفاظ نہیں ہے، تیسری لائن میں کوئی الفاظ نہیں ہے، اور چوتھی لائن میں 2 الفاظ نہیں ہیں. تو الحمدللہ اس سے ہمیں تھوڑی سی انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں. میں خاص طور پہ میں ریفر کیا اس رمضان المبارک کا کہ ہم نے انشاءاللہ قرآن پاک سنا بھی ہوگا، اس میں بھی ہمیں فرق نظر آیا ہوگا، اور پڑھا بھی ہوگا تو اس میں فرق نظر آیا ہوگا الحمدللہ. تو آج کی آیت لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کے. ضُرِبَت واو اور زارا با جو ہے اس کو مثال دینے کو بھی کہتے ہیں، اور ضُرِبَت جو مسلط کر دی گئی یعنی ڈال دی گئی ان پر. تو دونوں کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. ضرب مثال کو بھی کہتے ہیں. علیہم، اللہ
پر ہم ان کے، تو یہ ہم نے شروع میں لیول 1 میں پڑھا تھا، علیہم، علیکا، علیہ، علینا، تو یہ لفظ کیسے علیہ کے ساتھ جو یہ سارے جو ضمائر آتے ہیں یہ بے شمار جگہ ریپیٹ ہوتے ہیں قرآن پاک میں. تو علیہم ان پر، ذلت ذلت، اس میں ضرب جو ضربہ سے ضرب کاری اور ضرب مثل بھی ہے. ذلت یعنی ذلت اور رسوائی، یعنی اس میں جو ہے نا ذلہ جو ہے وہ لفظ عربی میں عزت کے معاملے میں بھی یوز ہوتا ہے، اس کے بہت وائڈر پراسپیکٹ میں، لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے جو مضامین ہو رہا ہے اس کے حساب سے اس کی میننگ کیا بنتے ہیں. یہاں پہ اس کے میننگ جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں ذلت اور رسوائی اور ذل، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ذلت اور رسوائی اور ذلیل جو ہے. والمسکانۃ اور متعدی، مسکین ہم کہتے ہیں محتاج کو. وباء اور وہ سب لوٹے، با اور جو یہ جمع کا صیغہ ہے وہ سب، تو با لوٹے، وہ با اور وہ سب لوٹے، بغضب یعنی کہ اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ ان پہ غضبناک ہوا، بھی ساتھ غضب غضب کے. تو غضب اور غضبناک اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں من اللہ، اللہ کے. اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، نہ کہ اللہ کے احکام کو توڑا بلکہ ان کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلیل اور محتاجی ڈال دی، یعنی کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے احترام نہیں کیا. تو ہم پیچھے پورا وہ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 40 سے آنورڈ ہم پڑھ رہے ہیں، 20 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے رویہ ہمارے سامنے ہے. تو ذلت کا مطلب یہ ہے کہ کسی طاقتور ہونے کے باوجود لوگوں کے نظروں میں ذلیل اور بے عزت ہونا. اگر ہم الحمدللہ جو وہ جنگ بندی ہوئی ہے اسرائیل اور حماس کے دوران، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، تاریخ میں کئی چیزیں جو ہمارے سامنے دوبارہ پھر ریوائز ہو کے آ رہی ہے کہ ان کی جو تاریخ ہے، ان کی تاریخ ذلت کی تاریخ ہے. جو پہلے ورلڈ وار سے پہلے ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا، ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو برطانیہ نے الفور ایگریمنٹ کے تحت جو ہے ان کو جو ہے وہ ایک جگہ دی تھی رہنے کے لیے، کیونکہ جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی ہے تو یہ سارا ایریا جو تھا وہ برطانیہ کے تحت آیا تھا. تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کے ابھی بھی ان کی پروٹیکشن میں ہے، ابھی ان کی پروٹیکشن میں نہ ہو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کی پروٹیکشن میں ان کو ملی. اور ان کی جو جس طریقے سے یہ ایشیا میں ساری یورپ میں ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ورلڈ وار 1 کے وقت جو ہے، وہ ایک تاریخ ہے جو کہ ان کے ساتھ ہوئی ہے. تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ کس کے بل بوتے پہ اگر یہ زندہ ہے تو یہ مغرب کے بل بوتے پہ زندہ ہے. انہوں نے ایک جگہ پہ ان کی شرارتوں سے ان سے بچنے کے انہوں نے ان کو کنفائن کیا ہوا ہے. تو یعنی کہ طاقت اور اقتدار ہونے کے بعد لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت ہے. محتاجی، رزق کی کمی، دنیا کا لالچ کا ہمیں متی، ان میں رزق کی کمی نہیں ہے. یہ ہمیشہ جو یہودی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی لے رہے ہیں، تو یہ بھی اس وقت اسلحہ کے سوداگر ہوتے تھے، زریں اور اصلی جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا ان پہ ایکشن لینے کے لیے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ان سے اسلحہ وصول کرتا تھا، اسلحہ لیتا تھا مختلف جنگوں کے لیے. تو یہ اس وقت بھی یہ تھے، یہ اسلحہ کے تاجر تھے، آج بھی یہ اسلحہ کے تاجر ہیں. اور جو بزنس ہے ان کا ایپٹیچیوڈ ہے بزنس کا، اور ان میں جو سب سے بڑی دنیا کی حرص ہے جو ان کی نہ ختم والی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا نا کہ جو دنیا کا حریص ہے اس کے بعد اگر جو ہے وہ دوست ہونے کی وادی ہوں گی تو وہ ایک تیسری وادی کی خواہش کرے گا، اور اس کی جو حرص ہے وہ جو قبر کی مٹی وہ پوری کرے گی. حرص کا کوئی وہ لمٹ نہیں ہے. تو یہ حریص ہے دنیا کے لیے. اس میں ہم مختلف تفاسیر سے دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں اور ڈیٹیل ملیں گی. تفسیر ابن کثیر نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ کو لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان کا مقدر بنا دی گئی، اہانت اور پستی ان پر مسلط کر دی گئی. اللہ کا غضب اور غصہ ان پر اترا. آباؤ کے معنی ہے کہ لوٹ آنے کے ہیں اور رجوع کرنے کے ہیں، اور با کبھی بھلائی کے صلے کے ساتھ ہے کبھی برائی کے صلے کے ساتھ آتا ہے. یہاں برائی کے صلے کے ساتھ ہے، یعنی برائی کے ساتھ وہ لوٹے. اور یہ تمام عذاب ان کے تکبر، اناد حق کی قبولیت کے انکار، اللہ کی آیتوں سے کفر، انبیاء اور ان کے تابعداروں کی اہانت اور ان کے قتل کی بنا پر تھا. اور سب سے بڑا کفر کون سا تھا کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور نبیوں کو بلا وجہ قتل کرتے. یہ آیت مبارکہ کے آخر میں آئے گا. ایک حدیث پاک ہے، مالک بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں خوبصورت آدمی ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی کا تسمہ بھی مجھ سے میری جوتی سے اچھا ہو. کیا یہ تکبر اور سرکشی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے تکبر کی، یہ ہمیشہ اپنے ذہن رکھیں. اپنے سے کم تر کسی کو جاننا کسی لحاظ سے بھی یہ تکبر ہے، کیونکہ جو بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر آپ کو علم دیا تو اللہ تعالیٰ نے دیا، اگر آپ کو دولت دیا اللہ تعالیٰ نے دیا، اگر اولاد دیا تو اللہ تعالیٰ نے دیا،
اگر آپ ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوئے. آپ کسی غریب گھرانے میں پیدا ہو سکتے تھے, کسی مشکل حالات میں بھی رہ سکتے تھے. اگر آپ کے حالات اچھے ہیں تو یہ اس کا کرم اور اس کی برکت ہے. تو وہ جو ہے نا وہ وجہ نہیں بننی چاہیے انسان کے دوسروں کو حقیر جانے کی. اپنے ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں, آس پاس کے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں, کچھ لوگ اپنے آپ کو چودھری کہتے ہیں, خان کہتے ہیں, بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, آج تو پھر وہ قومی اسمبلی ممبر بن جاتے ہیں تو دوسروں کو حقیر جانتے ہیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہیں. جب انسان کو کوئی بڑا مقام ملتا ہے نا, یہ اس کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے, اور اس کا اگر وہ حق ادا نہ کرے, مال بھی بہت بڑی آزمائش ہے. آپ کو پتہ ہے نا مال کے بارے میں اللہ رب العزت نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 سوال ہوں گے, ایک مال کہاں سے کمایا اور دوسرا مال کہاں پہ خرچ کیا. یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ کو حلال ملا جہاں مرضی خرچ کرے, نہیں, اس کے بھی آداب بتائیں گے کہ اس کو کمانا کس طریقے سے ہے, اور یہ بھی آداب بتائیں گے اس کو خرچ کس طریقے سے کرنا. تو یہ آزمائشیں ہیں انسان کے لیے, جو ہے نا اقتدار ہو یا انسان کو مالی وسعت ہو یا اس کے بعد علم کی وسعت ہو, تو یہ ساری آزمائشیں ہیں. تو یہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے تکبر فرمایا کہ تکبر یہ کہ حق کے کو رد کرنا, سرکشی میں, اور لوگوں کو حقیر جاننا. فی ظلال القرآن میں جو ہے وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکرۃ میں سید قطب لکھتے ہیں کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ذلت اور خواری اور پستی بدحالی ان کو مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب میں گھر گئے. ان پر ذلت اور خواری کا ہمیشہ سے مسلط ہونا اور ان کا اللہ کے غضب میں گر جانا تاریخی لحاظ سے اس مرحلے میں واقع نہیں ہوا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. یہ لوگ ذل و خوار زمانہ بعد میں اس وقت ہوئے جب وہ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو گئے, اور اس کا ذکر اس آیت کے آخری حصے میں ہوا. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور اللہ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا, اور اس بات کا حدود شرع سے نکل جاتے تھے. یہ ایگزیکٹلی ٹرانسلیشن ہے آیت مبارکہ کا. ان برائیوں کا صدور ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نسلوں بعد ہوا, لیکن قرآن پاک کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا تو پورے اس ٹائم کو جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا, اس کے بعد کا تھا, اور یہودیوں کے جو رویے تھے, اس کے جو یہودیوں کے رویے تھے, سب کو ڈسکس کر رہے. تو انہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پہ ذلت اور مسکرت جو تھی وہ جو ہے وہ مسلط کر دی گئی. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. وہ ضریبت اور ڈال دی گئی, ضریبت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر, علیہم ان پر, ذلت و ذلت, ذلت و ذلت, والمسقرت اور محتاجی, والمسکنت اور محتاجی, وباؤ بغضب اور لوٹے غضب کے ساتھ, وباؤ بغضب اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ, من اللہ اللہ کے, من اللہ اللہ کے, وضربت علیہم الذلت والمسکنہ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی, وضربت علیہم الذلت والمسکنۃ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی, وباؤ بغضب من اللہ اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کے, وباؤ بغضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ اللہ کے. اچھا, ایک اس میں ورڈ جو ضریبت اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں. اب جو ذات پہ جب پیش آ جاتا ہے نا, کسی فعل پہ پیش آ جاتا ہے تو وہ مجہول بن جاتا ہے, پیسیو وائس بن جاتا ہے. ضریبت ہوتا تو ڈال دی گئی اس پر, یعنی کوئی ڈالنے والا موجود ہے. ضریبت ڈال دی گئی ان پر, ڈالنے والا موجود نہیں, کس نے ڈالی, وہ خاموش ہوتا ہے. من اللہ آخر میں آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے, تو یہ مؤنث ہوگا کیونکہ آگے ذلت اور مسکن ہے تو یہ جو ہے وہ فیمینن میں آتے ہیں, آگے تا مربوطہ ان کے ساتھ, تو کیونکہ یہاں پہ تار ہوتا ہے تو یہ ضریبت یہ بنے گا. اس کو یہ جب کرتے ہیں تو یہ ایکٹیو ہوتا ہے, جب ایسے کرتے ہیں تو یہ پیسیو ہوتا ہے. ضریبت پیش اس پہ آ گیا تو یہ پیسیو ہو گیا اور یہ فیمینن ہو گیا. اگلی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے, ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے, اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑے ہوئے تھے. یہاں پہ جو 2 دفعہ ہے یہ اس لیے ہوا, یعنی کسی وجہ بیان کی گئی ہے. ذالک بانہم, ذالک یہ, بانہم با میں نے وہ ساتھ, اس وجہ سے, انا بے شک, ہم وہ, یعنی وہ سب, یہ ضمیر آگے, بین ذالک بانہم یہ اس لیے ہوا کہ قانو یکفرون, قانو جو ہے یہ کسی جب ہم کہتے ہیں یہ مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس کو ماضی میں تبدیل کرتے ہیں. یکفرون کا مطلب وہ قتل کر, وہ انکار کرتے ہیں یا وہ انکار کریں گے. جب اس ساتھ قانو لگ جاتا ہے تو وہ انکار کرتے تھے. اب یہ قانو جو ہے یہ اس ورب کے ساتھ بھی آیا ہے تو وہ یقتلون کے ساتھ بھی آیا ہے.
یقتلون کے ساتھ نبیوں کو قتل کرتے تھے. وہی یہ بھی اس وجہ سے کہ یہاں پہ قانون آیا ہے تو قانون کے ساتھ قانون یہ کہ ذالک بانہم قانون یکفرون اردو میں ہم اس میں کافر کفار کفر یہ سب اس میں ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں بھی. تو یہ انکار کرنے والا قانون یکفرون وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اور یقتلون اور یقتلون النبیین اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق بغیر حق کے بغیر وجہ کے. ذالکا بما یہ اس لیے اس کی وجہ سے جو ما جو کے لیے استعمال ہوتا ہے درمیان میں آتا ہے اور یہ ذالکا وہ بما اس وجہ سے جو سوا ان سب نے نافرمانی کی. یہ جمع کا صیغہ ہے یہ ماں کی وجہ سے نا سوا بنا ہے تو ورنہ یہ جو ہے وہ نہیں سوا جو ہے یہی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے سوا یہ اس میں جمع کے لیے آیا ہے کہ وہ سب وہ قانون یا پھر قانون علیحدہ آیا کیونکہ اس میں جو وہ آگے ٹوٹ گیا تھا. وہ قانون یہ پھر تھا کے لیے یا تدون وہ حد سے بڑے ہوئے تھے. یہ اسیان بھی ہے صبح سے اسیان بھی ہے معصیت بھی عاصی بھی ہے یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. وقانو یعتدون وہ تھے جلد سے حد سے تجاوز کرنے والے یعتدون حد سے تجاوز کرنے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کیونکہ وہ اللہ کی دو چیزیں آئیں کہ وہ اللہ کی جو ہے وہ نشانی پر ایمان لاتے یکفرون بآیات اللہ اور یقتلون نبیین اور جو ہے وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. گویا سب سے بہترین انسانوں کی نصیحت سننا بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے. اب اس میں جو ہم تفسیر دیکھتے ہیں قانون یکفرون بآیات اللہ کے یہ اس سبب سے کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے. اللہ کی آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں یہ آپ ذرا سمجھ لیجیے گا. مثلا ایک یہ کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی جائے اسے ماننے سے صاف انکار کر دیا جائے. یہ تو پہلی قسم ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے فرمائی ہے پوری ڈٹھائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور حکم الہی کی کوئی پرواہ نہ کی. یعنی یہ دوسری بات آئی ہمارے سامنے. تیسری یہ ہے کہ ارشاد الہی کے مطلب اور مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اس کو بدل دیا. یہ ساری کی ساری جو آیات کے کفر میں آئیں گی کیونکہ اکثر انسان جو وہ جیسے یہودی جو تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانتے تھے لیکن ان کی جو وہ کفر کی صورتحال کیا تھی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی اس کی خلاف ورزی کرتے تھے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے تھے. جیسے آپ آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو دستور ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ قانون اللہ کی اور اللہ کے احکامات کے خلاف نہیں بنایا جائے گا لیکن سود ہمارے یہاں جاری ہے. اس پھر جو شریعت عدالت اس کے خلاف جب اس کا فیصلہ دیا تو جو حکومت تھی وہ چلے گئی سپریم کورٹ میں اس کو سیو کرنے کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آج تک جو سود چل رہا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے. حالانکہ سود کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول سے اعلان جنگ اور نبی وسلم کی احادیث ہم پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو انہوں نے سود کے بارے میں فرمایا لیکن ہم اللہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک کفر کی شکل ہے. یہ تیسری بات ہے کہ ہم بات کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ارشاد الہی کا مطلب اچھے سے جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یقتلون النبیین بغیر حق اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. رائے ہدایت کو بلانے والے مسلمین پیغمبروں پر نے جو مظالم ڈھائے اور ان کے ساتھ جو مسلسل جو وحشانہ اور سنجیدانہ برتاؤ کرتے رہے اس کی مثال کسی دوسری قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی. انہیں کئی انبیاء مسلمین کو ذبح کیا قتل کیا بلکہ آرے سے چیر ڈالا. کیا ہی بدترین اور فحشانہ فعل سے جو ان سے صادر ہوا یعنی کہ یہ ان کی تاریخ کا حصہ ہے. انہیں کفر اور حد سے گزر جانے کی بدترین مثالیں پیش کی. ظلم اور زیادتی کی وحشانہ مثالوں میں سب سے بازی لے گی اور سرکشی اور نافرمانی کا اقرار قائم کر دیا. غرض فسق و فجور کے ان سب میدان میں انہوں نے وہ کارنامے نمائیں انجام دیے جو انہی کا حصہ تھے اور ہیں. یہ بھی فی ظلال القرآن سے میں نے لیا ہے. بنی اسرائیل نے اپنے اس جرم کی تاریخ میں چند ایک واقعات یہاں پہ لکھے ہیں کہ حضرت سلیمان کے بعد جب بنی اسرائیل کی حکومت تقسیم ہو کر دو ریاستوں یروشلم یعنی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت میں تقسیم بٹ گئی تو ان کے باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہودیہ کی ریاست اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق ارامی سلطنت سے مدد مانگی اور منع کرنے پر خدا کے پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا. حضرت الیاس نے جب اثر نو توحید کی دعوت شروع کی تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخی اب اپنے مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دوڑ کر ان کے پیچھے پڑ گیا اور حتیٰ کہ ان کے جزیرہ نمائی سینا سے کے پہاڑ میں پناہ لینی پڑی. اس موقع پر جو حضرت الیاس نے مانگی تو اس کے الفاظ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک ہی اکیلا بچہ اس اور میری جان کے طرف ہیں. اس کے بعد ہمیں مثال میں تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ جو اس وقت بادشاہ تھا اس نے اپنی محبوبہ کے اس کے کہنے پہ جو ان کا سر قتل اپنا اتار کے اس کو پیش کیا تھا.
پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ملتی ہے کہ اس کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا تھا یا عیسیٰ کو رہا کر دو یا بننا ڈاکو کو رہا کر دو، سب نے کہا تھا یا اس کو رہا کر دو، ان کو قتل کر دو. تو انہوں نے اپنی طرف سے قصولی دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اٹھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ان کو مار دیا تھا. لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ طویل اور عزیز اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ وہی ہیں جو ہدایت یافتہ کہلا سکتے ہیں، صرف وہی اللہ کے پسندیدہ قوم ہے، وہی اللہ کی جانب سے اجر و ثواب میں مستحق ہیں، اللہ کا فضل ان کے لیے مخصوص ہے اور ان سے ان کا کوئی شریک نہیں ہے. قرآن حکیم یہاں ان کے دعووں کی تردید کرتے ہیں، قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قاعدہ قرآن کے لیے تمام قصص کے دوران بار بار بنایا جاتا ہے، یعنی یہ کہ ایمان کی حقیقت ایک ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس کو آخرت صحیح عقیدہ ایک ہی ہے، بشرطے کہ اس عقیدے کے نتیجے میں انسان اللہ کے سامنے جھک جائے اور ایمان ایسا ہو کہ اس سے عمل صالح کے چشمے پھوٹ رہے ہوں، اور یہ کہ اللہ کا فضل و کرم کوئی محدود چیز نہیں ہے، نہ کسی نسل کے لیے مخصوص ہے، وہ تمام مومنین کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے، چاہے جس زبان و مکان سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کی ازلی ابدی دین کے مطابق اس کے فضل و کرم میں مستحق رہے ہیں اور رہیں گے. اور آخر میں آخری دین محمدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبوت کے مطابق مومنین کا انجام یہ ہوگا، یعنی کہ یہ جو ہے آخری دور میں ہے اور آخری نبی کی امت ہے. تو یہ جو ہے اصول یہی ہے، اصول یہ کہ انسان کا ایمان ایسا ہو کہ اس سے جیسے سورہ جو ملک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا کہ میں دیکھوں تمہیں سے بہتر کام کرنے والا کون ہے. اس کو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی حد سے بڑے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا کہ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا کہ کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے، کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، والنبیین، اور یقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور ان نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، بغیر حق کے، بغیر الحق، بغیر حق کے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمان کی اور حد سے بڑھتے تھے. اچھا، اب اس میں اس آیت میں ایک رک کے ایک منٹ دیکھنے میں سے دو چیزیں آئی ہیں آیت کے آخر میں. ذالک بما عصوا، ایک تو نافرمانی آ گئی، وکانوا یعتدون، حد سے بڑھتی، یعنی کہ ایک نافرمانی کرنا، ایک حد سے بڑھنا، دونوں چیزیں جو ہے نا وہ نیگیٹو ہیں. تو الحمدللہ تو اس میں جو ہمارے سامنے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کے آیت کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھے ہوئے تھے. تو اس میں جو ہمارے سامنے اسباق ہیں وہ تھے کہ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی. یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا ہے، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغاموں کو قتل کرنا. ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نافرمانی اور اپنی حدود کو توڑنے سے اور بری عادتوں سے بچا. پھر ہم احتساب کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی عادت میں پڑے ہوئے تو نہیں ہیں، کیونکہ ہم جو ہے نا سب سے بہتر جاننے والے ہیں اپنے آپ کو. تو پھر ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس نافرمانی سے بچائے اور ہم حدود میں رہیں. اس کے بعد جو ہے اس کو جاننے کے لیے ہم انشاءاللہ ہم قرآن اس کا مطالعہ کریں، ان کی سزاؤں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کو دی ہے، تاکہ میں تمام برے کاموں اور بری عادتوں سے بچ سکوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی حدود پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ دوسرے لوگوں کو بھی بتانا ہے، یہ تبلیغ کا حصہ ہے. آگے ہم چلتے ہیں، اس میں جو گرامر آئی ہے اس میں اسماء دیکھتے ہیں. اسماء میں آیا ہے، اس کی جمع آیات ہے. اس کے بعد جو اسماء میں دوسرا ہے نبی ہے، اور نبی کی جمع جو ہے انبیاء بھی ہے، نبیون بھی ہے، نبیین بھی ہے. ہم اسے رپیٹ کیجیے گا، آیا آیات، آیا آیات، نبی انبیاء، نبیون، نبیین، نبی انبیاء، نبیون، نبیین. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیکھتے ہیں جو صحت مند افعال ہیں ہمارے سامنے. تو ضربہ، جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ پیسیو ضروری پیسیو میں جگہ اس کا جو ہوگا ایکٹیو ہوگا وہ ضربہ ہوگا. ضربہ اس نے ڈال دی، یعنی کہ ضربت علیہم الذلۃ، تو میں نے کہا اس کے مثال بھی کہتے ہیں اور ڈالنا بھی کہتے ہیں. ضربہ اس نے ڈال دی. یضرب وہ ڈالتا ہے، اضرب ڈال، ضارب ڈالنے والا، مضروب جس پہ ڈالا گیا، ضرب ڈالنا. ہم اسے ریپیٹ کیے گا، ضربہ یضرب اضرب، ضربہ یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب،
ضارب مضروب ضرب. جیسے میں ہمیشہ جو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ ریپیٹ کریں کیونکہ ہم لوگ اس کو آن لائن کر رہے ہیں تو بالمشابہ ہو تو پھر یہ پورا گروپ جو ہے وہ ریپیٹ کرتا ہے. یہاں پہ آپ اپنی جگہ پہ اس کو ریپیٹ کریں. اگلا جو ہے غضبہ ہے, غضبہ اس نے غضب کیا. یغضب وہ غضب کرتا ہے. اغضب غضب کر. غاضب غضب کرنے والا. مغضوب جس پر غضب کیا گیا. غضب کرنا. غضبہ یغضب اغضب. غضبہ یغضب اغضب. یا غضبہ یغضب اغضب. غضبہ غضبہ یغضب اغضب. غاضب مغضوب اس میں پیش ہے اگر میں یغضب جی یغضب 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 اغضب. غضبہ یغضب اغضب. غضبہ یغضب اغضب. غاضب مغضوب غضب. غاضب مغضوب غضب. آگے کفرا, یہ نصرہ کے وزن پہ ہے, اس نے کفر کیا. کفرا یکفر اکفر. کفرا یکفر اکفر. کافر مکفور کفر. کافر مکفور کفر. آگے جو ہے یقتلون قاتلہ ہے. قاتلہ بھی اس کی اسی وزن پہ ہے, نصرہ کے وزن پہ. اس نے قتل کیا. قتلہ یقتل اقتل. قتل یقتل اقتل. قاتل مقتول قتل. قاتل مقتول قتل. آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے وہ ریپیٹڈ ورڈ آتے ہیں. ذلہ نام ریپیٹ ہو رہا ہے, زنہ کے وزن پہ ہے. ذلہ یذلو ذلہ. 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 ذلیل ڈیش ذل ذلہ. ذلیل ڈیش ذل ذلہ. آگے اس میں با ہے. با آ, یہ 6 دفعہ یہ آیا قرآن پاک میں, زیادہ نہیں آیا. کالا کے وزن پہ ہے. با آ یبو بو. با آ یبو بو. با آ یبو بو. با ان ڈیش بوا. با ان ڈیش بوا. یہ وہ لوٹا. اسیا یہ قرآن پاک میں 32 دفعہ آیا ہے. تو ہدا کے وزن پہ ہے. اسا یعنی اسا اس نے نافرمانی کی. اسا یاسی اے سی. عصا یعصی اعصی. اسا یاسی اے سی. عصا یعصی اعصی. آسن آسی معصیہ. عاصن عصی معصی معصیہ. یہ ڈبل ورڈ آ رہے ہیں. آسی بھی معصی بھی معصیہ بھی سیان بھی, یہ ایک اس میں ہے. جزاک اللہ خیر. تو آگے ہم گرامر پڑھیں گے. تو سہیل بھائی اگر آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہو یا کوئی بات کرنی ہو. جی ایک بات رکھنی تھی لیکن قرآن کے اینڈ پہ رکھ لیں گے. قرآن پہ اینڈ پہ رکھیں گے. چلیں ٹھیک ہے. ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. اس میں آج جو ورڈ پڑھیں گے وہ اقامہ پڑھیں گے. اسلمہ کے وزن پہ ہے. اور دعا کرتے ہیں, گہری سانس لیتے ہیں, ریفریش کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. تو اس میں جو آلریڈی ہم جو ورڈز پڑھ رہے ہیں اس میں علامہ حاسبہ اسلام نے پڑھا ہے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. اس میں اختلافہ استغفرہ یہ مختلف ابواب ہیں. تو اس سے اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. یہ 5 ابواب یہ ہیں. اور 3 یہ ہیں تدبرہ تدارسہ انقلبہ. تدبر اور تدارس کیجیے, انقلاب تاکہ اللہ کی جانب سے. تو یہ 8 ابواب ہیں. جیسے ہم نے 4 ابواب پڑھے تھے جو ہے وہ صحت مند افعال کے, اس کے بعد باقی پھر ابواب پڑھے. ایسے یہ ابواب ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے جو صحت مند ابواب تھے فتح نصرہ ضربہ سمیع. اس میں یہ ویک لیٹرز کے تھے وہبہ قالا دا وعدہ زادہ ہدا. تو یہ جو وہبہ تھا یہ فتح کے وزن پہ تھا, اور قالا دا جو نصرہ کے وزن پہ تھا, وعدہ زادہ ہدا جو تھا یہ ضربہ کے وزن پہ تھا, اور سمیع جو تھا یہ شاہ رضیہ سمجھ. پھر ہم نے ریپیٹڈ ورڈ پر سے ذلہ پڑھا ہے, ایسے زنہ ذلہ ہم نے ریپیٹڈ ورڈ پڑھے تھے. ابھی ہم جو ورڈ پڑھ چکے ہیں وہ واللہ نادا پڑھ چکے ہیں. واللہ جو علامہ کے وزن پہ تھا, اور نادا جو تھا وہ حاسبہ کے وزن پہ تھا. آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اسلمہ کے وزن پہ پڑھ رہے ہیں. اقامہ اسلمہ کے وزن پہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج اس کو ہم دیکھیں گے. تو اس میں اقامہ اس نے قائم کیا یا اس نے کھڑا کیا. اس میں حمزہ جو ہے وہ ایڈیشنل ورڈ آیا, اقامہ کے ساتھ حمزہ ایڈ ہوا ہے تو اقامہ بنا ہے. مزید ہے اس میں. تو یہ جو اسلمہ میں الف آیا تھا تو وہ اسلمہ بنا تھا. ایسے یہ اسی کے وزن میں قامہ کھڑا ہوا اور اقامہ کھڑا کیا, یعنی کہ اس میں جیسے نکلا نکالا جیسے بتایا تھا میں نے آپ کو,
شروع میں جو ایڈیشنل ورڈ ہیں مزید فی میں اردو میں نکل، نکلا، نکالا، ایسے قامہ وہ کھڑا ہوا، اقامہ اس نے کھڑا کیا. تو یہ جو ہمارے سامنے اس کی گردان آتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یا ہماری مشکل نہیں ہے کہ ہم بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اقامہ اس نے قائم کیا، اقامہ اس نے قائم کیا، اقامو ان سب نے قائم کیا. اب یہاں پہ الف جو ویک لیٹر وہ ڈراپ ہو جائے گا تو اقمتا بن جائے گا. آپ نے قائم کیا، اقمتا آپ نے قائم کیا. باقی یہ سارے ایک ہی وزن پہ ہیں کیونکہ ویک لیٹر الف تھا وہ ڈراپ ہو گیا. اقمتا، اقمتو، اقمتم، اقمنا یہ سب ایک جیسی ہیں. ہم اسے ریپیٹ کیجیے گا. اقامہ اس نے قائم کیا، اقامہ اس نے قائم کیا، اقامون سب نے قائم کیا، اقامون سب نے قائم کیا، اقمتا آپ نے قائم کیا، اقمتا آپ نے قائم کیا، اقمتو میں نے قائم کیا، اقمتو میں نے قائم کیا، اقمتم آپ سب نے قائم کیا، اقمتم آپ سب نے قائم کیا، اقمنا ہم سب نے قائم کیا. اقمنا ہم سب نے قائم کیا. ابھی ریپیٹ کرتے ہیں. اقامہ اقامو، اقامہ اقامو، اقمتا اقمتو، اقمتا اقمتو، اقمتم اقمنا، اقمتم اقمنا، اقامہ اقامو، اقامہ اقامو، اقمتا اقمتو، اقمتا اقمتو، اقمتم اقمنا. اقمتم اقمنا. اس میں ورڈ ایڈ کرتے ہیں حل اقامہ کیا اس نے قائم کیا. تو جواب ہے نام اقامہ ہاں اس نے قائم کیا. حل اقامو کیا ان سب نے قائم کیا. تو جواب ہے نام اقامو ہاں ان سب نے قائم کیا. ریپیٹ کیے میرے ساتھ. حل اقامہ، نعم اقامہ، حل اقامو. نعم اقامو. جزاک اللہ خیر. تو آگے ہم چلتے ہیں اس کی اور آگے حل اقمتا کیا آپ نے قائم کیا. نام اقمتو ہاں میں نے قائم کیا. حل اقمتم کیا آپ سب نے قائم کیا. نام اقمنا ہاں ہم سب نے قائم کیا. ریپیٹ کیجیے گا میرے ساتھ. حل اقمتا، نعم اقمتا، حل اقمتا، نام اقمتو، حل اقمتا، نعم اقمتو. جی حل اقمتم، نعم، نعم اقمنا. نام اقمنا. ایک دو ریپیٹ کر لیں پورے ٹیبل کو. حل اقامہ، جی نعم اقامہ، حل اقامو، نعم اقامو، حل اقمتا، نعم اقمتو، حل اقمتم. نعم اقمنا. جزاک اللہ خیر. آگے اس میں ہم جو اس کا وہ بناتے ہیں مضارع بناتے ہیں. تو پھر مضارع میں اقامہ کا یقیمو الف ڈراپ ہو جائے گا تو یقیمو بنے گا. یقیمو، یقیمونا. یقیمو وہ قائم کرتا ہے، یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں. تو قیمو آپ قائم کرتے ہیں، اقیمو میں قائم کرتا ہوں. قیمونا آپ سب قائم کرتے ہیں، نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں. ریپیٹ کیے گا. یقیمو وہ قائم کرتا ہے، یقیمو وہ قائم کرتا ہے، یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں. یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں. تقیمو آپ قائم کرتے ہیں، تقیمو آپ قائم کرتے ہیں، اقیمو میں قائم کرتا ہوں. اقیمو میں قائم کرتا ہوں. تقیمون آپ سب قائم کرتے ہیں، تقیمون آپ سب قائم کرتے ہیں. نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں. نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں. یقیمو یقیمونا، یقیمو یقیمونا، اقیمو اقیمو، تقیمو اقیمو، تقیمونا نقیمو، تقیمونا نقیمو، یقیمو یقیمونا، یقیمو یقیمونا، تقیمو اقیمو، تقیمو اقیمو، تقیمونا نقیمو. تقیمونا نقیمو. اس کے ہم اپلائی کرتے ہیں اس کو اور اس میں جو اگلا ہم ورڈ بناتے ہیں حل یقیمو کیا وہ قائم کرتا ہے، کیا وہ قائم کرتا ہے. جواب نم یقیمو ہاں وہ قائم کرتا ہے. اس میں حل یقیمونا کیا وہ سب قائم کرتے ہیں، نم یقیمونا ہاں وہ سب قائم کرتے ہیں. حل تقیمو کیا آپ قائم کرتے ہیں، جواب ہوگا نم اقیمو ہاں میں قائم کرتا ہوں. حل تقیمونا کیا آپ سب قائم کرتے ہیں، جواب ہوگا نم نقیمو ہاں سب قائم کرتے ہیں. ویسے ریپیٹ کیجیے گا. حل یقیمو، نعم یقیمو، حل یقیمونا، نعم یقیمونا، حل تقیمو، نعم اقیمو، حل تقیمونا. نعم نقیمو. جزاک اللہ خیر. تو ابھی اس میں ایڈ کرتے ہیں صلاۃ. اس میں آبجیکٹیو لے کے آتے ہیں. حل یقیمو اس میں دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں. یقیم الصلاۃ بھی کر سکتے ہیں، حل یقیم الصلاۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے بھی چاہیں. میں پڑھوں گا حل یقیم الصلاۃ. حل یقیم الصلاۃ کیا وہ نماز قائم کرتا ہے، نام یقیم الصلاۃ ہاں وہ نماز قائم کرتا ہے. حل یقیمون الصلاۃ کیا وہ سب نماز قائم کرتے ہیں، نام یقیمون الصلاۃ ہاں وہ نماز قائم کرتے ہیں. حل تقیم الصلاۃ کیا آپ نماز قائم کرتے ہیں، نام اقیم الصلاۃ ہاں میں نماز قائم کرتا ہوں. حل یقیمون الصلاۃ کیا آپ سب نماز قائم کرتے ہیں، نم نقیم الصلاۃ. حل تقیمون الصلاۃ کیا آپ سب نماز قائم کرتے ہیں، نم نقیم الصلاۃ ہاں میں نماز قائم کرتا ہوں. ویسے ریپیٹ کیے گا. حل یقیم الصلاۃ، نعم یقیم الصلاۃ، حل یقیمون الصلاۃ، نعم یقیمون الصلاۃ، حل تقیم الصلاۃ،
نعم أقيم الصلاة هل تقيمون الصلاة نعم نقيم الصلاة جزاکاللہ خیر. آگے جو ہے اس کو ہم امر بناتے ہیں اقامہ کا. تو اقامہ کا جو امر ہوگا اقیم ہوگا. یہ رول ہے. مثلا الف کے نیچے سیکنڈ ورڈ کے نیچے زیر اور آخر میں جو ہے وہ سکون آ جائے گا تو اقیم. تو یہ ہوگا اقیم یعنی قائم کر. اقیم قائم کر. اقیمو قائم کرتا ہوں. لا تقیم مت قائم کر. لا تقیمو مت قائم کرو. تو میرے سے ریپیٹ کیا. اقیم قائم کر. أقيم قائم کر. اقیمو قائم کرو. أقيم قائم کرو. لا تقیم مت قائم کر. لا تقيم مت قائم کر. لا تقیمو مت قائم کرو. لا تقيموا مت قائم کرو. اقیم اقیمو. أقيم أقيموا. لا تقیم لا تقیمو. لا تقيم لا تقيموا. یہ اس کو ہم اب عربی بولتے ہیں اقیم قائم کر. اقیمو میں قائم کرتا ہوں. اقیمو قائم کرو. نقیمو ہم قائم کرتے ہیں. جواب دیجیے گا. اقیم أقيم أقيم اقیمو اقیمو. نقيم. یہ میم کا جو ہے نا یہ نیچے اس کو تھوڑا سا ہم لمبا کر دیں گے. جیسے اقیم ہے اقیمو. یہ اقیمو یہ جو ہے نا وہ اس میں آرڈر فارم ہے. اقیمو نقیمو اس کا یہ ہوا. اقیم الصلاۃ. أقيم الصلاة. اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ. نقيم الصلاة. نقيم الصلاة. جزاک اللہ خیر. دوبارہ اقیم الصلاۃ. أقيم الصلاة. اقیموا الصلاۃ. نقيم الصلاة. جزاک اللہ خیر. اب اس کی ہم جو ہے فاعل و مفعول کی شکل دیکھیں گے تو یہ بہت آسان ہوتا ہے. ہمیشہ جو ہے وہ شروع میں میم پہ پیش لگاتے ہیں. زیر آتا ہے تو یہ فاعل بنتا ہے اور زبر آتا ہے تو یہ مفعول بنتا ہے. یہ اسٹینڈرڈ فارم ہے. مزید دیکھیے اور بہت آسان ہے. میم پہ پیش اور ایک زیر یہ ہمارا وہ بنے گا اپنا فاعل اور جو زبر یہ مفعول. یہ اسلمہ سے ہے مسلم مسلم اور اقامہ سے ہوگا مقیم مقام. مقیم فاعل مقام مفعول. تو اس میں جو ہوگا اسم جو ہوگا اس میں جو نون آئے گا وہ فاعل جو آئے گا فعل جو آئے گا وہ آئے گا اسلم سے اسلام اور الف کے نیچے حمزہ اور الف ایڈ کریں گے اور اقامہ سے اقام اقامہ اقامہ الف آ رہا ہے اس میں ایڈ ہوا ہے اقامہ. تو یہ مقیم قائم کرنے والا. مقام جس کو قائم کیا گیا. اقامہ قائم کرنا. ریپیٹ کیجیے گا. مقیم قائم کرنے والا. مقیم قائم کرنے والا. مقام جس کو قائم کیا گیا. مقام جس کو قائم کیا گیا کیا جائے. اقامہ قائم کرنا. اقامہ قائم کرنا. مقیم قائم کرنے والا. مقیم قائم کرنے والا. مقام جس کو قائم کیا گیا. مقام جس کو قائم کیا گیا. اقامہ قائم کرنا. اقامہ قائم کرنا. تو یہ پورا جو ہے اینڈ پہ جو ہے وہ ہم اس میں فیمینن ایڈ کرتے ہیں. تو یہ شروع میں جو ہمارے پاس تھا اس کی اقامہ اس نے قائم کیا. اقامت اس عورت نے قائم کیا. اس کو لیفٹ ہینڈ لیں گے. اقامت اس عورت نے قائم کیا. یقیمو وہ قائم کرتا ہے. تقیمو وہ عورت قائم کرتی ہے. تقیمو آپ قائم کرتے ہیں. اگر رائٹ ہینڈ لیں گے تقیمو ہوگا وہ آپ قائم کرتے ہیں. تو یہ تقیمو لیفٹ ہینڈ ہوگا تو وہ عورت قائم کرتی ہے. تو وہ اقامہ. اقامہ. ہی اقامت. اقامت. ہی اقامت. ہی اقامت. ہوا یقیمو. هو يقيم. ہی تقیمو. هي تقيم. ہوا اقامہ. هو أقام. ہی اقامت. هي أقامت. ہوا یقیمو. هو يقيم. ہی تقیمو. هي تقيم. ہم پورے جو ہے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں پورے ٹیبل کو. اقامہ اس نے قائم کیا. اقامہ اس نے قائم کیا. قامون سب نے قائم کیا. اقاموں سب نے قائم کیا. قمتا آپ نے قائم کیا. اقمتا آپ نے قائم کیا. قمتو میں نے قائم کیا. اقمتو میں نے قائم کیا. قمنا آپ سب نے قائم کیا. اقمنا آپ سب نے قائم کیا. اقامت اس عورت نے قائم کیا. اقامت اس عورت نے قائم کیا. یقیمو وہ قائم کرتا ہے. یقیمو قائم کرتا ہے. یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں. یقیمون اور سب قائم کرتے ہیں. یقیمو آپ قائم کرتے ہیں. تقیمو آپ قائم کرتے ہیں. یقیمو میں قائم کرتا ہوں. اقیمو میں قائم کرتا ہوں. یقیمون آپ سب قائم کرتے ہیں.
تقیمون آپ سب قائم کرتے ہیں، قیمو ہم سب قائم کرتے ہیں، نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں، قیمو وہ عورت قائم کرتی ہے، تقیمو وہ عورت قائم کرتی ہے، اقیم قائم کر، اقیم قائم کر، اقیمو قائم کرو، اقیمو قائم کرو، لا تقیم مت قائم کر، لا تقیم مت قائم کر، لا تقیمو مت قائم کرو، لا تقیمو مت قائم کرو، مقیم قائم کرنے والا، مقیم قائم کرنے والا، مقام جس کو قائم کیا جائے، مقام جس کو قائم کیا جائے، قامہ قائم کرنا. اقامہ قائم کرنا. اب میرے پاس جو ہم 6 لیٹر کی بناتے ہوئے ہیں وہ اقامہ اس نے قائم کیا، یقیمو وہ قائم کرتا ہے، اقیم قائم کر، مقیم قائم کرنے والا، مقام جس کو قائم کیا گیا، اقامہ قائم کرنا. تو ایسے ریپیٹ کیجیے گا، اقامہ یقیمو اقیم، اقامہ یقیمو اقیم، اقامہ یقیمو اقیم، اقامہ یقیمو اقیم، مقیم مقام اقامہ. مقیم مقام اقامہ. اس میں جو ہے یہ ہمارے پاس ٹیبل ہے، جو وہ 3 لفظ والے جو ہمارے سید مظفر نے فتح ناصرہ ضربہ، اس میں فتح یفتح افتح، اور اس کے بعد ویک لیٹر جو ہیں نمبر 3 جو وعدہ قالا دادا دا ہدا شاہ، اور پھر جو ریپیٹ رہتے ذلہ ذنا مشا. اس کے بعد جو ہے ہمارے وزیر ہی تھے علیمہ علامہ حاسبہ اسلمہ تدبرہ تدارسہ انقلبہ اختلافہ استغفرہ. تو اینڈ پہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح کہ ایک خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا قرآن پاک سیکھنے اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. لیکن بہترین سیکھنے کے لیے یاد رکھیں کتاب اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اس سے پڑھیے، ہوم ورک اسے کیجیے، یہ بہت امپارٹنٹ ہے. یہ ہم لرن کر رہے ہیں نا، جو اسٹوڈنٹ اسٹیج ہوتی ہے نا بڑی امپارٹنٹ اسٹیج ہوتی ہے. اس میں بیسٹ لرننگ جو ہے نا وہ آپ بیسٹ ڈلیوری میں چلی جاتی ہے. ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، کس دوسرے کو سکھائے. بیسٹ لرننگ از بیسٹ، جب وہ کیا ہے بیسٹ جو دوسروں کو ٹیچ کرنا ہے تو وہ انسان بیسٹ لرن کرتا ہے. تو رمضان میں الحمدللہ رمضان گزر چکا ہے، امید ہے کہ آپ نے غور و فکر سے تلاوت کی ہوگی. تو آخر میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ سے ہمارے سامنے رہنی چاہیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ ریفرنسز ہیں جو میں یوز کر رہا ہوں تفہیم القرآن سے، معرف القرآن، تدبر القرآن فی ظلال القرآن، تفہیم ماجدی، روح القرآن، ان کی ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب کی، اس میں سے ابن کثیر سے بھی ریفرنس کیا تھا ان سے. تو میں نے یہ ریفرنس بہت آسان ہے آج کے زمانے میں. اگر مثال کے طور پہ ابھی میں کہوں کہ مثلا ایک آگے لوگوں کو تفسیر ہوتی تھی، شروع میں تو وہ تھے ہاتھ سے لکھتے تھے، دوسرے پرنٹ میں تھیں، تو تب بھی جو ہم نے دیکھے جو ماشاءاللہ عالم حضرات جو ہمارے محققین اور جو تحقیق کرنے والے ان کی پوری دیواریں جو تھیں گھروں کی وہ تفاسیر سے اور بھری پڑی ہوتی تھی. ایک تفاسیر کی 12 13 جلدیں. جو تفسیر القرآن ہے اس کی جو وہ 6 جلدیں ہیں، تدبر القرآن کی 9 ہیں، معرف القرآن کی مطلب 7 ہیں، ظلال القرآن کی بھی 6 ہیں. تو یہ بے شمار ان کی جنب ہوتے تھے. اور اس کو مجھے خود اللہ تعالیٰ معاف کرے اس میں دکھاوا نہیں، جب بھی کوئی پروگرام تیار کرنا ہوتا تھا تو ایک سائڈ پہ ٹیبل پہ جو ہے ایک انبار لگا ہوتا تھا مختلف تفاسیر کا، جس میں ریفرنسز لینے ہوتے تھے. اب جو ہے وہ سارا چیز جو ہے نا آن لائن ہے. تو اس میں جو ایک ویب سائٹ ہے، میں نے آگے بھی ریفرنس دیا تھا، قرآنوحدیث.com. تو اس میں بہت آسان ہے. اس میں جو 50-60 تفاسیر ہیں، بہت بے شمار تراجم ہیں. تو اس میں سے ایک آیت جب ہم لیتے ہیں تو اس میں سے پورا ریفرنس جو ہے وہ پوری ہمیں تفسیر سے اس کا ریفرنس ملتا ہے. تو الحمدللہ اس سے جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ آپ کو ایک نیکسٹ پروگرام میں ایک پروگرام دوں گا اس میں کہ کس طریقے سے آپ ریفرنسز اکٹھے کر سکتے ہیں اور اپنا کوئی بھی پروگرام آپ نے کچھ بلکہ کچھ انہوں نے آلریڈی کچھ ریفرنسز دیے ہیں، کچھ پروگرام جو ہیں وہ آلریڈی موضوعات کے. تو کوئی لیکن یہ کہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور آپ سمجھ لیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کو بہت بڑی لائبریری ہے آپ کے پاس. میں پاکستان جب شفٹ ہوں تو میں اپنی جو تھی تفاسیر سوائے تفہیم القرآن کے باقی تفاسیر جو تھا وہ میں بھائیوں کو گفٹ کرایا تھا، کیونکہ وہاں پہ تفسیر جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہوتی، وہاں نہیں ملتی. تو ہم بھی یہاں سے پاکستان سے لے کے گئے تھے تو میں نے وہاں پہ گفٹ کر دی تھی، کیونکہ میرے پاس ریفرنسز تھا اس کا قرآنوحدیث.com کا، اس سے ایزیلی جو معاہدہ مل سکتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، پھیلانے، یاد کرنے، قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ بہت دعا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حصے سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو، کورونا کی وبا کو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جو ہے وہ نجات عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اوپن فورم ہے اور آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، اور
سہیل اپنا کوئی بات آپ کہنا چاہیں سہیل بھائی تو آپ کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر فیض صاحب, جزاک اللہ خیر بخاری بھائی, آپ کو زندگی سے تھے. فیض صاحب جس طرح آپ نے مینشن کیا نا تفہیم القرآن کا, تو ایک بڑا اچھا آپشن ہے لوگوں کے پاس, میں لنک یا چیٹ میں پیسٹ کر دیتا ہوں, وہ آڈیو فارمیٹ میں آپ